ہمارے رب کا معاملہ ہمارے ساتھ بہت ہی عجیب ہے، ایسا معاملہ کہ مخلوق میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم اپنی سیاکاریوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں، پاپوں اور جرائم کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، ان کو خفا کرتے ہیں، اور وہ کہ ہم سارے جرائم کے بعد، ساری سیاکاریوں کے بعد جب اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو وہ بجائے دھتکارنے کے، دھکا دینے کے، ذلیل و رسوا کرنے کے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ مخلوق کے تصور سے زیادہ۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی خبر دی، اور وہاں سچ کے سوا کچھ ہے۔ فرمایا یقیناً اللہ بندے کی توبہ سے، بندہ فضل الہی، چیمہ صاحب، خان صاحب، سارے بندے ہیں، فاطمہ، ماجدہ، ساری اللہ کی بندیاں ہیں، سب کے لیے بات اللہ اکبر۔ کسی عالم کے لیے، اعلیٰ عہدیدار کے لیے، سرمایہ دار کے لیے، کسی خاص گروہ کے لیے، قوم کے لیے، رب کے لیے یہ بات خاص سمجھ آ رہی، سب کے لیے بات۔ یقیناً اللہ تعالی بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ نوٹ فرمانا، بات مجھ سے اور آپ سے رہتا جا رہا ہے، جو مثال دی جا رہی ہے اللہ کی خوشی اس کے برابر نہیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ اس طرح خوش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی یقیناً اس بندے سے بولو زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کون سا بندہ؟ ایک بندہ تھا اپنی سواری پر، کہاں بے آبو گیا جگہ، نہ پانی، نہ کھانے کو کچھ، نہ انسان، نہ کوئی مددگار، نہ معاون، ویرانے میں، اور صرف ویرانہ نہیں، اس کے بعد حدیث شریف کا الفاظ مہلکہ، تباہ و برباد کرنے والی جگہ، بے آب و گیا بھی، وسائل زندگی سے خالی بھی، اور نہیں صرف وسائل زندگی سے خالی نہیں، تباہ و مہلک۔ سواری پر تھا، اور سواری پر اس کا کھانا پینا بھی تھا۔ اور جب ایسے زمانے میں اس طرح سواری پر ہو تو کھانے پینے کی الگ جہاز تو نہیں لے کے جائے گا، اسی سواری پہ ہو، زاد راہ بھی اسی سواری پہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ سواری اس سے بزر گئی، یعنی انڈرسٹوڈ، محذوف، جو بات سمجھ آتی ہے، سواری سے اترا کسی غرض کے لیے، سواری چلی، اس کو ڈھونڈا نہ ملی، پیاس لگی کہ وہ سواری کے آنے سے مایوس ہو چکا، سوچا اب سوائے ایک چیز کے اور تو کوئی چیز نہیں، وہ کیا تھی؟ موت۔ بے آب و گیا جگہ کے فاصلے اس قدر ہیں
تو ان کو طے کر کے اس جگہ کو پار کرنا، اس کے بد سے بعد، اور اس دورانی وقت میں جو پانی اور خوراک درکار ہے وہ موجود تھا، وہ تو جا چکا۔ نہ جانے کے لیے سواری، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز۔ اب کیا ہوا؟ اب اس نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی، تو بجائے پھر کے مروں، جس درخت کے نیچے تھا وہی جاتا، سوتا ہوں کب تک؟ حتی اموت، یہاں تک کہ جسم اور روح کا جو رشتہ ہے وہ مرنا ہی ہے، تو بھاگ بھاگ کے کیوں مروں؟ یعنی بھاگ بھاگ کے کیوں مروں؟ درخت کے نیچے لیٹا ہوا مرتا، اپنا کلائی اپنے سر کے نیچے رکھی، کس لیے؟ فوت ہونے کے لیے رکھی۔ کیا ہوا؟ سواری سامنے اور تنہا کھڑی ہے نہیں، جو ذات راہ تھا، پینے کا سامان، کھانے کا، وہ سواری پر موجود۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ بندے کی اس وقت خوشی کتنی ہوتی ہے؟ وہ کر سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا سمجھنا اور آسان فرمایا، وہ بندہ، کون بندہ؟ جو موت کے انتظار میں کلائی نیچے رکھے، سر اوپر رکھے، کیا کر رہا تھا؟ موت کا انتظار۔ سواری بھی آ گئی، ذات راہ بھی آ گیا، اتنا خوش ہوا کہ اعصاب اور زبان کا جو رابطہ تھا وہ نہ رہا۔ اعصاب کا کنٹرول زبان پر، غم میں بھی نہیں جاتا، شدت غم میں اور بہت زیادہ خوشی میں بھی، جس کو ہم اردو میں شاعری میں بے قابو، غصے میں بھی انسان بے قابو ہوگا، کبھی بھی نہ غصے میں نہ خوشی، بے قابو ہو گیا، پتہ ہی نہیں کیا بولنا۔ تو کیا بولا؟ صحیح مسلم میں ہے، حضرت کچی پکی بات، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت، کہنے لگا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب۔ جان بوجھ کے کہا، اعصاب اور زبان کا رشتہ کمزور ہے، اپنے آپ پہ قابو۔ اتنی خوشی تو جب میں آپ غم میں نالائق کھوٹے مکار فریبی جو نہیں وہ نہیں، میں اپنی بات کر دوں، آپ اپنے جو چاہے سو کہیں۔ مال کھانا چاہیے اس وقت یا خوش اللہ کا ہونا چاہیے؟ مال کھانے کے مستحق نہیں، زمین سے اٹھائے جانے کے یا زمین میں دھنسائے جانے کے حقدار ہوتا کیا ہے؟ شاید توبہ کی سچی، گناہ کو چھوڑ کر، شرمندہ ہو کر، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے، اور جو تلافی ممکن تھی وہ کر کے، تو کیا ہوا؟ اللہ کی بندے سے توبہ، اللہ کی بندے کی توبہ سے خوشی اس بندے کے برابر ہوتی ہے؟ بولو، اس سے بھی زیادہ۔ کتنی زیادہ؟ یہ سوائے اشوا رفتے اور کوئی نہیں۔ ہاں، جب روز قیامت اس خوشی کے نتائج دیکھیں گے تو پھر کچھ اندازہ کیا کچھ بھی۔ فضل الہی کتنا ظالم ہے، اتنے مہربان رب، جرائم کے انبار کے باوجود سیدھے ہونے پر اتنا راضی ہو، اتنا، کئی لوگ کہتے ہیں بچے کو
لڑائی ہوتی ہے دو بچوں میں، ساری کا روز کہتے میں کیا کروں، مانتے نہیں وہ، گھروں میں یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ نہیں، اور بچوں میں نہیں بڑوں میں بھی ہوتا ہے۔ آدمی کتنی دیر بعد لوگوں سے معافی مانگتا ہے نہیں، اور کئی چپ بھی کر رہتے تھے اندر سے، اور کئی بول کے پھر بھی نہیں معاف کرتے۔ اور یہاں کیا ہے، ان کے بارے میں جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی سچ ہے یا غلط؟ تو میرے اور آپ کے گناہوں کے باوجود اتنے راضی ہونے والے رب کس طرح توبہ سے، اختر جی اگر پھر بھی توبہ نہ کریں تو کیا ہے، احمق ہے یا غلط؟ احمق تو بہت چھوٹا لفظ ہے، اس کے لیے بہت بڑا لفظ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو احمقوں میں شامل، یہ تو ہے گناہگار تو ہیں، مجرم تو ہیں، اللہ احمق نہ بنائے، اپنے رب کو جانے پہچانے سمجھے، ان کو راضی کرنے کا جو یہ نسخہ ہے اس کو استعمال کریں، اور کب کریں؟ مرنے کے بعد، اس وقت نہیں راضی، اب ہے موقع، معلوم نہیں مسجد سے نکلنا نصیب، اللہ خیر سے جائیں خیر سے آئیں، اور بار بار جائیں، پتہ تو نہیں ہے کب کریں؟ بات کان میں داخل ہوتے دل سے توبہ کے لیے پکارے نکلے، اللہ مجھے آپ کو ایسے ہی کر دے، میرے آپ کے کنبوں کو ایسے ہی کر دے، فائدہ قاری بہن بھائی ان کے کنبوں اور پوری امت کو ایسے ہی کر دے۔ ایسے کریں گے بچیں گے، وگرنہ پیچھے جائیں گے، پیچھے جائیں گے، پیچھے جائیں گے۔ یا اللہ پیچھے نہ جائیں، بچ جائیں، بچ جائیں، بچ جائیں، بچ جائیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔